میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری 63 سال کی عمر میں مدینہ شریف میں پیر کے دن آپ کا وصال میرے آقا کی مکی زندگی 53 سال تھی. مکے میں آپ نے 53 سال گزارا اور مدینہ شریف میں میرے سرکار کی 10 سالہ زندگی گزری ہے. مکے میں جو زندگی گزری اسے مکی زندگی کہا جاتا ہے. مدینہ شریف میں جو زندگی گزری اسے مدنی زندگی کہا جاتا ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا تھا. سبحان اللہ. ایک غلط فہمیاں جو پیدا کی جا رہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ 40 سال کے بعد ملی. یہ جملہ غلط ہے، یہ باتیں غلط ہیں. بلکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کی. سبحان اللہ. میرے سرکار اس وقت بھی نبی تھے، زمین و آسمان پیدا نہیں ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی ہوئے یہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ ہم اتنا کہتے ہیں اللہ نے اپنے نور سے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور میرا آقا اول ہی سے نبی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میرا آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، اشرد الصادقین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین مقرر. سبحان اللہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق جن کی فضیلت میں قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا ہے. ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کا حق میدان محشر میں اللہ میری طرف سے صدیق اکبر کا ادا سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدیق اکبر جن کے بارے میں میرا آقا سید عالم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا جس نے صدیق سے محبت کیا ہے اس نے مجھ سے محبت کیا ہے. وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں فرمایا گیا اگر نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے کوئی تو وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. وہ صدیق اکبر جن کو میرا آقا سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے حیات ظاہری میں ہی اس بات کا اشارہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ کوئی اور نہیں ہوگا صدیق اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ میرا آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو آواز لگائی صدیق کہاں ہے؟ حضرت صدیق اکبر حاضر ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول نہیں ہے، ہمیں ان کی باتوں پہ نہیں جانا، اپنے نبی کی باتوں سے پیار کرنا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صدیق کہاں ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا صدیق آج نماز تم پڑھاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولیے میرے سرکار کی موجودگی میں میرے آقا نے صدیق اکبر کو اپنے منصب پر کھڑا کر کے اس بات کا اشارہ دیا کہ میرے وصال کے بعد اگر کوئی خلیفہ بننے والا ہے میرا نائب ہے تو صدیق اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ. سبحان اللہ. حضرت رسول گرامی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے. آپ کے فضائل اتنے ہیں کہ بیان کیا جائے تو ایسی ہزاروں راتیں ختم ہو جائیں گی، فضائل صدیق اکبر ختم نہ ہونے پائیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو آپ صدیق کہتے ہیں، جن کو آپ صدیق کہتے ہیں. معلوم ہے آپ کا نام صدیق نہیں ہے، آپ کا نام تو ابو بکر ہے. آپ کا نام ابو بکر ہے لیکن ابو بکر سے لوگ کم جانتے ہیں، صدیق اکبر سے زیادہ جانتے ہیں. اس کی
وجہ کیا ہے؟ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، شب معراج ہے، میرے آقا کو رب نے بلایا ہے، میرے سرکار رات کے کچھ حصے میں بیت حرام سے بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں سدرہ لامکہ، اور میرے آقا وہاں تک پہنچے جہاں کچھ نہیں، بس رب ہی رب ہے، رب کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلا کر کے اپنی ذات کا دیدار کرایا، اور ذات کا دیدار کرانے کے بعد میرے مصطفیٰ وہاں سے تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد مکہ کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے رات کے کچھ حصے میں اللہ کی ذات کا دیدار کیا ہے، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے ساتوں طبق آسمان کو دیکھا، میں نے بیت المقدس کو دیکھا، میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا، جنت کے باغ و بہار کو دیکھا، میں نے عرش معلیٰ کو دیکھا، یہاں تک کہ میں نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے رب کی ذات کو بھی دیکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ اعلان فرمایا مکہ کے سرزمین پر۔ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا محمد جھوٹ بول رہے ہیں، محمد نے غلط کہا ہے، اور یہ جملہ ابو جہل لے کر کے پورے مکے میں گھوم رہا ہے، محمد جادوگر ہے، محمد نے ایسی باتیں کہہ دی ہے جو ماننے کے لائق نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آسمان پہ چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ لمحے میں بیت المقدس کا سفر کر لیا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی عرش معلیٰ کو دیکھ کر آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خدا کو دیکھے۔ چلتا جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا، سامنے سے ابو بکر آ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر آئے، اور آنے کے بعد ابو جہل نے کہا، جبکہ حضرت ابو بکر مسلمان ہو چکے تھے، ابو بکر سے ابو جہل نے کہا اے ابو بکر تمہیں کچھ خبر ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہو؟ کہا سنو جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، جس محمد کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد نے آج پھر نئی بات چھیڑی ہے، ایک نیا شگوفہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کیا کہا ہے میرے نبی نے؟ سبحان اللہ، کیا کہا ہے میرے آقا نے؟ کہا سنو محمد نے یہ کہا ہے صلی اللہ تعالی وسلم کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس سے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں اور سدرہ لامکہ، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں ایسا کوئی انسان کر سکتا ہے؟ دیکھو تمہارے نبی جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضرت سیدنا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل سن لے، سبحان اللہ۔ اگر تو جو کہہ رہا ہے کہ میرے سرکار نے رات کے کچھ حصے میں بیت حرام سے بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان تک، اور ساتوں آسمان سے سدرہ لامکہ، عرش اعظم تک، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذات کا دیدار کیا ہے، اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ایسا کہا ہے تو ابو بکر سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ایسا کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا سمجھا آپ نے؟ حضرت ابو بکر ہیں، سب سے پہلے معراج کی تصدیق کیا ہے۔ جو تو بولو نا، سب سے پہلے نبی کے زبان کی تائید کی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جو بھی کہا ہے وہ سچ ہے۔ یہ ادا اتنی پسند ہوئی میرے مصطفیٰ کو کہ میرے مصطفیٰ نے ایسے موقع پہ یہ لقب دیا تھا، اے ابو بکر تیرا نام تو ابو بکر ہے لیکن تو نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی ہے، لہذا آج سے تیرا نام صدیق۔ سبحان اللہ، بے شک کیا بات۔ آج صدیق اکبر کا نام ابو بکر سے زیادہ جانا جاتا ہے، وہ صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ میرے سرکار صدیق اکبر سے کتنی محبت کرتے تھے۔ جب معراج میں میرا آقا اپنے رب کے روبرو حاضر ہوئے، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار جب قریب ہوئے تو رب نے فرمایا ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، ادنو یا محمد۔ بے شک سبحان اللہ، کیا بات۔ قریب آؤ اے میرے مصطفیٰ، قریب آؤ اے میرے مصطفیٰ، قریب آؤ۔ تو رب نے اپنی آواز میں صدیق اب حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا، میرے سرکار تھوڑا
پریشان ہوئے تو رب نے دیکھا کہ میرا صدیق ابو بکر صدیق یہاں تو ہے نہیں، کیونکہ اب جو آواز دی جا رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی آواز میں آواز دی جا رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی آواز میں رب نے بولا ادنو یا محمد. بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے. یا محمد ادنو یا محمد. اب میرے سرکار نے دیکھا کہ یہاں بھی صدیق اکبر آئے ہوئے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک دہشت کی ختم ہوئی، آگے بڑھے. کیا سمجھا آپ نے؟ صدیق کتنے محبوب ہے رب کے. بے شک سبحان اللہ، کتنے محبوب ہے محبوب خدا کے. وہاں رب ہے، رب کے محبوب ہے، بیچ میں صدیق اکبر بھی آئے ہوئے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اگر چاہتے تو وہاں پر مولا کائنات کی آواز میں آواز دی جا سکتی تھی. اگر چاہتا تھا تو امام حسین کی آواز میں آواز دی جا سکتی تھی. اگر رب چاہتا تو امام حسن کی آواز میں آواز دی جا سکتی تھی. لیکن پروردگار عالم نے صدیق اکبر کی آواز میں میرے سرکار کو بلایا، اور اس بات کی گویا خدا گواہ دے رہا ہے کہ سنو، میرے نبی کے بعد سب سے افضل والا کوئی اور نہیں ہے صدیق اکبر. سبحان اللہ، بے شک ماشاءاللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ مولا کائنات سب سے افضل ہے. غلط ہے، سراسر غلط ہے. یہ الگ بات ہے. میرے مولا کی شان اپنی جگہ ہے. سبحان اللہ، بے شک میرے مولا کی شان اپنی جگہ ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں جس کے علی مولا ہے میں اس کا مولا. بے شک کیا بات ہے ماشاءاللہ. میرے سرکار فرماتے ہیں باب العلم. میرے سرکار فرماتے ہیں علی علم کا دروازہ ہے. بے شک سبحان اللہ. میرے سرکار نے فرمایا علی سے جس نے محبت کیا، مجھ سے محبت کیا، یہ اپنی جگہ ہے. میرے مولا کی شان اپنی جگہ ہے. لیکن خلافت کے معاملے میں خلیفہ اول کوئی اور نہیں ہے صدیق اکبر کی ذات. بے شک سبحان اللہ. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے. مولا کائنات کے ایک بیٹے ہیں، انہوں نے مولا علی سے سوال کیا ابا حضور آپ افضل ہیں یا صدیق اکبر افضل ہیں؟ آپ یا صدیق اکبر ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا اگر کسی نے مجھے صدیق اکبر سے افضل کہا تو میں اسے کوڑے پر پڑتا ہوں. میں اسے سجا دوں. سبحان اللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل و اعلیٰ ہے کہ نبی کے بعد رسول کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے. سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ہے، بڑی عظمت والے ہیں. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دسترخوان سج رہا ہے، سب کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. پہلے میں سجایا کیجئے بھائی، جب تقریر ختم ہو تو لایا کیجئے، اس کے دماغ منتشر ہوتے ہیں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم دائما ابدا کثیرا وبارک علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. وہ مولا کائنات جنہوں نے فرمایا کہ میں افضل نہیں ہوں، صدیق اکبر افضل ہے نا بھائی. بے شک صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. صدیق اکبر سے ارشاد فرما رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اے صدیق تم بڑے اللہ کے محبوب بے شک بے شک پیارے ہو. وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں میرا آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تمام صحابہ کی نیکیاں ایک طرف، صدیق اکبر کی نیکیاں ایک طرف. یہی وجہ ہے کہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کی بات آئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اپنے شوہر نامدار میرا آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ایک جگہ اپنے گھر میں سوئی ہوئی ہیں آنگن میں. آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے، دمک رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر نامدار سے پوچھا تھا اے میرا آقا بتائیں آسمان پہ جتنے ستارے چمک رہے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہے؟ اتنی نیکیاں کسی کی ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ ہاں ہاں میری امت میں ایک آدمی ایسا ہے جس کی نیکیاں
سبحان اللہ. اتنے ستارے چمک رہے ہیں اس سے زیادہ ہے. تو سرکار فرماتے ہیں وہ نیکیاں سننا چاہتے ہو کس کی ہے؟ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی تھی میرے نبی کی بات سب سے افضل بے شک بے شک نیکیاں ہوں گی. لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا آسمان پہ جتنے ستارے چمک رہے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر کا نام سنا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم ہو گئی ہے, چہرہ غمزدہ ہو گیا ہے. میرے سرکار نے اپنی شریک حیات کے چہرے کو دیکھا ہے, سمجھ گئی کچھ نہ کچھ پریشانی کا معاملہ ہے. میرے سرکار پوچھ رہے ہیں عائشہ ابھی تو تیرا چہرہ چمک رہا تھا, تو خوشیاں منا رہی تھی, لیکن تم نے جب پوچھا آسمان پہ ستارے جتنے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہے اور میں نے عمر کا نام لیا تمہارا چہرہ اتر گیا, معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہے میرے سرکار اگر آسمان پہ جتنے ستارے چمک رہے ہیں اتنی نیکیاں عمر کی ہے تو میرے ابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ بے شک. میرے ابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں, میرا آقا ارشاد فرما رہے ہیں عائشہ سبحان اللہ. صدیق کی نیکی کی بات کرتے ہو, اپنے ابا کی نیکی کی بات کرتے ہو. سنو عمر کے زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف, سبحان اللہ. عمر کے زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف, اور میرا صدیق غار میں رہ کر کے جو وقت گزارے تھے وہ ایک نیکیاں ایک طرف, وہ ایک نیکی ابو بکر کی عمر کے تمام نیکیوں پہ بھاری پڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آپ کی نیکی کے مقابلے میں کوئی افضل اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میرا آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ. اور یہ دونوں شخصیتیں جو ہے نا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر, ہاں نیکی میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے. ہاں اگر انہوں نے 100 خرچ کیا تو یہ 500 خرچ کرتے, یہ 500 خرچ کرتے تو 1000 خرچ کرتے. اگر وہ اپنے گھر کا پورا سامان لاتے تھے یہ بھی اپنے گھر کا ٹوٹل سامان لا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے. بے شک بے شک. نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ دولت میں کمپٹیشن ہوتا ہے نا بھائی. اگر ان کے پاس ایک گاڑی ہے تو ہمارے پاس 2 گاڑی ہو جائے, ہمارے پاس 4 گاڑی ہو جائے. نہیں, دولت میں کمپٹیشن مت کرو, نیکیوں میں کمپٹیشن کرو. بے شک بے شک. تقویٰ میں کمپٹیشن کرو, پرہیزگاری میں کمپٹیشن کرو. میرا آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, مسجد نبوی ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سرکار فرما رہے ہیں آج آپ لوگ مسجد میں جاتے ہیں نا تو پیچھے بیٹھتے ہیں نا بھیا, پیچھے بیٹھتے ہیں نا. لیکن آج سے ذہن بنا لو کہ آگے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے. انشاءاللہ. جوڑ تو بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اپنے صحابہ کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز قائم ہوتی ہے تو اللہ کی رحمتوں کا جب نزول ہوتا ہے تو پہلے امام پہ ہوتا ہے, پھر امام کے پیچھے جو ہوتے ہیں, پھر دائیں بائیں جو, پھر اس کے بعد دیگرے صفوں پر ہوتی ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سمجھا؟ یعنی پہلے امام پہ رحمت برستی ہے, نعمتوں کا نزول ہوتا ہے, پھر اس کے بعد مؤذن پہ, پھر اس کے بعد دائیں بائیں جتنے مقتدی ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. تقریر ختم ہوئی, ختم ہوئے, تمام صحابہ چلے گئے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سوچا کہ آج اس نیکی کو میں حاصل کر لوں گا. سبحان اللہ. آج فجر کی نماز میں پہلے ہی آ جاؤں گا اور سرکار کے پیچھے بیٹھ کر کے اس نیکی کو میں حاصل کر لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام لوگ چلے گئے, تمام صحابہ چلے گئے. حضرت عمر فاروق گھر گئے, بستر پہ لیٹ گئے لیکن نیند نہیں آ رہی ہے. سبحان اللہ. سو گیا تو کھو گیا. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے وہ جگہ مجھ سے حاصل نہ ہو تو سوتے تھے اور اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے, سوتے تھے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. 2 بج گیا, 3 بج گیا, رات کے آدھے حصے میں کہا نہیں سوؤں گا, جاتا ہوں مسجد نبوی. سبحان اللہ. کیوں گئے؟ تاکہ پہلے وہ جگہ حاصل کر لے. گئے مسجد نبوی میں اور وضو بنایا. وضو بنانے کے بعد آگے بڑھے تو دیکھا امام کے پیچھے جو مقتدی کی جگہ ہوتی ہے, مؤذن کی جگہ ہوتی ہے,
پہلے ہی سے کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. جوڑ سے بولو سبحان اللہ. لگا کر بولیے سبحان اللہ. پہلے ہی سے کوئی بیٹھا ہوا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق سوچ رہے یا اللہ یہ رات کا اندھیرا ٹھنڈی کا موسم اور یہ کمبل اوڑھ کے پہلے ہی کون بیٹھا ہوا ہے, مجھ سے پہلے کون آ گیا. آگے بڑھے سلام پیش کیا, جواب آیا, چہرے سے کمبل ہٹایا تو کوئی اور نہیں تھے صدیق اکبر بیٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حضرت سیدنا عمر فاروق عرض کرنے لگے یہاں بھی آپ آزمان لے گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاہتا یہ نیکی میں حاصل کر لوں گا لیکن یہاں یہ معمولی نیکی کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا. تو اب جواب سنی حضرت ابوبکر صدیق کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں عمر گھر گئے تھے, سبحان اللہ. سو کر آ رہے ہو, آرام کر کے آ رہے ہو, کہاں تھوڑا سا سویا لیکن نیند نہیں آئی. بے شک. سبحان اللہ. حاصل کرنے کے لیے میں سویا نہیں لیکن آپ تو پہلے ہی ہاں قابض ہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے, ارشاد فرماتے ہیں اے عمر تم نبی کی باتیں سن کر گھر کے آرام کر کے آئے ہو, لیکن جب نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ امام کے بعد سب سے پہلے پیچھے والے پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو میں نے سوچا گھر جاؤں گا, سو جاؤں گا, آنکھ لگ گئی تو شاید کوئی یہاں کے بیٹھ جائے, اس لیے اے عمر میں رات بھر یہی بیٹھا رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بے یہاں شک. سے گیا ہی نہیں اور اس نیکی کو میں نے حاصل کر لیا ہے. یہ شان ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے زندگی بھر نبی کی اتباع کی ہے, نبی کی سنتوں پر عمل کیا ہے, نبی سے پیار کیا ہے, اور جب نبی سے پیار کیا ہے, نبی سے محبت کیا ہے تو زندگی میں بھی اپنے ساتھ نبی نے رکھا ہے, اور دنیا سے ظاہری شکل میں تشریف لے گئے تو قبر انور میں بھی اپنے ساتھ رکھا. سبحان اللہ. قریب رکھا ہے. میرے دوستو بزرگوں, سرکار سیدنا صدیق اکبر کی بڑی شان ہے, بڑی عام ہے جو ان سے محبت کرے. الحمدللہ میرے سرکار فرماتے میں اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنیے, جو لوگ کہتے ہیں کہ علی افضل ہیں ان شیعہ حضرات میں کہنا چاہوں گا کتابوں کا مطالعہ کرو, تمہارے سامنے یہ بات آئے گی. مسجد نبوی ہے, میرے سرکار تشریف فرما ہے, واضح نصیحت ہوئی, تمام صحابہ چلے گئے. کل ہو کر کے سامنے سے حضرت مولائے کائنات تشریف لا رہے تھے. یہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. مولائے کائنات سامنے آئے, ادھر سے صدیق اکبر جا رہے تھے, عمر حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے گئے. جب آمنا سامنا ہوا تو مولائے کائنات نے کہا السلام علیکم یا ابا بکر صدیق. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام یا مولائے کائنات. لیکن جواب تو دیا لیکن انداز الگ تھا. جب ہمیشہ ملتے تھے تو الگ انداز تھا, لیکن اس دن ملنے کا انداز یہ تھا کہ جب جواب دیے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. مسکرا رہے تھے, چہرے دیکھے علی کے تو مسکرائے. تو علی نے پوچھا یہ سرکار صدیق اکبر روزانہ ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے, سلام و دعا ہوتی ہے, لیکن آپ کبھی مجھے دیکھ کر مسکرائے نہیں, لیکن کیا معاملہ ہے کہ آج مجھے دیکھ کر آپ مسکرا رہے ہیں؟ بے شک. سبحان اللہ. سبحان آپ اللہ. ہنس رہے ہیں, ہنسے تو پھنسے. سبحان اللہ. تو سرکار صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں نہیں ایسے ہی بس آپ کو دیکھا مجھے خوشی سے میرا چہرہ کھل اٹھا, مجھے ہنسی آ گئی. آپ مولائے کائنات ہیں, آپ داماد مصطفیٰ ہیں, آپ وجہ اللہ ہیں, آپ کا چہرہ یہ ہے, تمام تعریفیں کی. سبحان اللہ. لیکن مولائے کائنات نے کہا نہیں کچھ اور بات ہے, کچھ اور بات ہے جس کی وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں. بہت پوچھا, کہا جب تک آپ بتائیں گے نہیں علی آپ کا راستہ چھوڑے گا نہیں. سبحان اللہ. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں سن لے, جو کہتے ہیں کہ مولائے کائنات ابو بکر صدیق سے افضل ہے. اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے. مولائے کائنات سے صدیق اکبر نے کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں, مسکرا اس لیے رہا ہوں
کہ کل سرکار نے آپ کے بارے میں کیا پیاری بات بتائی. سبحان اللہ. کیا کہا تھا سرکار نے؟ کہا سرکار نے فرمایا تھا کل میدان محشر میں جنت میں وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا. سبحان اللہ. اس نے کہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ کل میدان محشر میں علی جسے ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا. کتنی بڑی شان ہے آپ کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فائدہ ہے کہ آپ جنتیوں کو ٹکٹ باندھیں گے, پروانہ دیں گے. تو مولا کائنات مسکرائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کیوں مسکرائے؟ آپ کیوں مسکرائے؟ تو مولا کائنات دامان مصطفیٰ باب العلم ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق اکبر, اگر میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل میدان محشر میں علی ٹکٹ دیں گے تبھی کوئی جنت میں جائے گا, لیکن نبی نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ علی اسے ہی ٹکٹ دیں گے جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدیق اکبر سے پیار ہوگا, جو صدیق سے محبت کرے گا علی اسے ہی ٹکٹ دیں گے. معلوم یہ ہوا صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا, کوئی دشمنی نہیں تھی. یہ تو ملاؤں نے یہ حالات بنا دیے, ورنہ خلیفہ اول صدیق اکبر ہے, خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق ہے, خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی ہے, خلیفہ رابع حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سنیے, آپ حدیث پاک کا حوالہ غلط پیش کرتے ہو, سنو غور سے. میرے سرکار نے فرمایا علی علم کے شہر کا دروازہ ہے نا بھائی, یہ حدیث پیش کی جاتی ہے. یقیناً ہمارا عقیدہ ہے بے شک. سبحان مولا اللہ. کائنات باب العلم ہے اور میرے سرکار علم کے شہر ہے. علم کے شہر میرے نبی ہے. اب دیکھیے یہاں پر بھی ہمارے نبی نے خلافت کا مسئلہ حل کر دیا ہے. خلافت کا مسئلہ میرے سرکار نے یہاں بیان فرما دیا ہے. علماء فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ میرے سرکار علم کے شہر ہے. جوڑ سے بولیے. اور اس شہر کے بنیاد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. دیوار حضرت عمر فاروق ہیں, اور اس شہر کی چھت جو ہے وہ حضرت عثمان غنی ہے. اب شہر بن گیا, گھر بن گیا, دیوار ابو بکر صدیق نہیں عمر فاروق ہے, بنیاد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے, چھت حضرت سیدنا عثمان غنی ہے. اور جب گھر بن گیا تو اس گھر کا دروازہ مولا کائنات. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں, حضرت سیدنا عمر فاروق دوسرے خلیفہ ہیں, حضرت عثمان ذو النورین تیسرے خلیفہ ہیں, اور حضرت مولا کائنات شیر خدا چوتھے خلیفہ ہیں. یہ الگ بات ہے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی ارشاد فرمایا مما تعالی حب آل محمد ماتا مومنا, جو آل رسول کی محبت میں مرا وہ ایمان لے کر مرا ہے. ہم نبی کے آل سے محبت کرتے ہیں, آل رسول میں مولا کائنات بھی ہے, شیر خدا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے جتنے چاہنے والے یہاں موجود ہیں, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں حسین سے محبت کرنے والے, علی سے محبت کرنے والے, حضرت کریمین سے محبت کرنے والے, الحمدللہ جو ان سے محبت کرتے ہیں کل علی اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے, جنت میں لے جائے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو سرکار صدیق اکبر خلیفہ اول ہے, حضرت سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم ہیں. انشاءاللہ کچھ اور باتیں ملی جلی خلفائے راشدین کے تعلق سے کل بھی آپ سماعت فرمائیں گے, اور انشاءاللہ اس کے بعد